بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدعة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحریم اتخاذ الصورة في حائط وسطر وعمامة وثوب ونحوها والامر بإتلاف الصور. بزرگوں اور بھائیوں، حق تعالی جل شانہ و عما نوالہ نے اس کائنات میں ہم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیے. خاص کر کے ایسے اصول ضرور ہمیں عطا فرمائیں کہ جس میں ہم کفر اور شرک سے پاک رہیں. دنیا کے اور معاصی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن کفر اور شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں تمہارے کفر اور شرک کو معاف نہیں کروں گا. کفر اور شرک کے علاوہ جتنے تمہارے گناہ ہیں، چاہے وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک سارا خلا بھر جائے، اتنے گناہ کیوں نہ ہو، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. لیکن میری ذات کے ساتھ اگر تم کسی کو شریک کرو گے یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مانو گے، کفر کا معنی ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا، اور شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مانو گے یا میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، میں اسے معاف نہیں کروں گا. اسی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کفر اور شرک بدترین گناہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی روایتوں میں، اپنے ملفوظات میں، اپنی باتوں میں، اپنی احادیث مبارکہ میں اس مسئلے کو بہت کھولا. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور آپ انداز لگائیں کہ دنیا بھر کی عبادتیں معافی کی گنجائش ہے. میں غالباً کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ انسان اگر 6 نمازوں تک بے ہوش رہے، 6 نمازوں تک، تو نمازیں اس پر سے معاف ہو جاتی ہیں. فقہ نے مسئلہ لکھا ہے. جو آدمی پورا رمضان کا مہینہ بے ہوش رہا، پورا رمضان عید کا چاند ہونے تک، روزے معاف ہو جاتے ہیں. مجھے 2 دن میں زکوٰۃ ادا کرنا تھا، میرا سال ختم ہو رہا تھا اور آج گھر میں آگ لگ گئی اور سارا مال جل گیا. فقہ فرماتے جب مال ہی نہیں رہا تو کیا زکوٰۃ ادا کرے گا. بہت سارے مسائل میں شریعت مطہرہ نے بڑی گنجائشیں، بڑی وسعت رکھی، لیکن ایمان کے بعد میں کوئی گنجائش نہیں. نہ، ایمان کے بعد میں کوئی گنجائش نہیں. ایمان کے بعد میں تو ہم کو یہ کہا گیا کہ کوئی تیرے سینے پر بیٹھ جائے، خنجر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا 2 آدمی رائفل اور ایک چھپن لے کر کے تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ تو فلاں بت کا نام بول لے، فلاں دیوی کا نام بول لے، فلاں دیوتا کا نام بول لے، فلاں معبود کا نام بول لے، اگر تجھ میں اتنی عزیمت نہیں ہے
تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور تو اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے اجازت ہے اپنی ذات کو بچا لے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں بھی تیرا دل تو ایمان سے ضرور بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ زبان سے بول لینا وہ جو بلواتا ہے، ولیکن قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں پھر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر تو نے بے خوف ہو کر کے زبان سے بھی کہا کہ چاہے مار ڈالو لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، عزیمت ہے، شہید ہوگا، تعالیٰ اللہ کے پیغمبر فرماتے شہید ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں یقین بمعنی موت ہے، اور موت کو یقین سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ دنیا کے ہر مسئلے کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن موت کے بعد میں کوئی شک نہیں، کسی قوم کو نہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن موت پر ہر ایک کو یقین ہے۔ ہنود بھی مانتے ہیں کہ موت ہے، عیسائی بھی مان رہے ہیں کہ موت ہے، یہود بھی مان رہے ہیں کہ موت ہے، سکھ بھی مان رہے ہیں، ناستق بھی مان رہے ہیں کہ موت ہے، دہریہ بھی مان رہے ہیں کہ موت ہے، مجوس اور پارسی بھی مان رہے ہیں کہ موت ہے، مومن بھی مان رہا ہے کہ موت ہے۔ بہرحال موت اپنی جگہ مسلم ہے، تو موت ایک یقینی چیز ہے، قرآن نے اس کو یقین سے تعبیر فرمایا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وَاعْبُدْ بمعنی یہاں پر ایمان ہے، تو اب ترجمہ یہ ہوگا تیرا ایمان موت تک رہنا چاہیے، حالانکہ 6 نمازوں تک بے ہوش ہو جائیں تو وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کے باب میں یہ کہا گیا کہ عالم سکرات ہے، عالم نزع ہے، عالم غرغرہ ہے، اور دنیا سے تو رخصت ہو رہا ہے، فرمایا اس عالم میں بھی تجھے کلمہ پڑھ کے جانا پڑے گا، مَمَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور تلقین کا معنی یہ ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو، تلقین کا معنی حکم نہیں، جیسے ہم کرتے ہیں نا مرنے والے کو پڑھو پڑھو، یہ نہیں، تلقین حکم نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے دیکھو فقہا کی نظر کہاں پہنچتی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقنو، تلقین کا معنی ہوتا ہے آپ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر پڑھو، اس کو یاد آ جائے گا۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے پڑھے، نہ، اگر اس نے اشارہ کر دیا ایک انگلی سے، یہ بھی لا الہ الا اللہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی بولے، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہوگا، ہر وہ کلمہ جو وہ بول لے گا اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بار بار انگلی اٹھاتے تھے اللہم رفیق الاعلی، اخیر میں حضرت نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ گر گیا۔ تو یہ آخری جملہ تھا اللہم رفیق الاعلی۔ اور علماء نے لکھا ہے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رفیق اعلیٰ سے یہاں کون مراد ہے؟ بعضوں نے کہا اللہ کی ذات مراد ہے، لیکن بعض اکابر فرماتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے مطلب وہ اکابر، وہ انبیاء کرام، اے اللہ میں نے انبیاء کرام کے زمرے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مطلب انبیاء کرام ایمان پر تیرے پاس آئے ہیں تو میں بھی ایمان ہی پر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو رفیق اعلیٰ سے مطلب ایمان ہوا۔ اس لیے ہر وہ لفظ پھر ضروری نہیں کہ عربی ہی میں ہو، جس زبان میں بھی اللہ کی وحدانیت کا کلمہ اس کی زبان سے نکلے گا، بس وہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور میرے بھائیو، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ احسان جتا رہا ہے، احسان، ہم نے تم کو ایمان دیا، ہم نے تم کو نبی دیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم،
مجھ پر یہ احسان نہ جتاؤ کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا۔ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت ایمان، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ پیسے نہ ہو کوئی حرج نہیں، بنگلہ نہ ہو کوئی حرج نہیں، گاڑی نہ ہو کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان نہ ہو تو دہکتی آگ ہے۔ اور پھر وہ آگ بھی ایسی ہے کہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ۔ وہ آگ بھی ایسی خطرناک ہے کہ اللہ کہتا ہے دنیا کی آگ جو ہے نا وہ تمہاری جلائی ہوئی ہے، اور جہنم کی آگ اللہ کی جلائی ہوئی ہے۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے وہ۔ دنیا کی آگ تمہارے بدن کو جلاتی ہے اوپر کو، اور اسی میں مر جاتا ہے انسان۔ فرمایا جہنم کی آگ بدن کو جلاتے جلاتے التی تطلع علی الافئدہ تیرے دل تک پہنچ جائے گی، قلب تک پہنچ جائے گی، لیکن مرے گا نہیں، پھر بھی مرے گا نہیں۔ اور فرمایا کہ کبھی انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو ادھر ادھر بھاگ کر بھی تھوڑی سی راحت لینا چاہتا ہے کہ چلو ادھر پانی کم ہے تو میں ادھر بچ جاؤں، ادھر آگ کم ہے تو میں ادھر بچ جاؤں۔ فرمایا میری جہنم کا حال یہ ہوگا انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اوپر سے میں دروازہ بند کر دوں گا، جہنم کا دروازہ، اور فی عمد ممددہ اندر میں ستون ہے اور تھمبے ہیں، ان تھمبوں سے تجھے باندھ دوں گا، تو بھاگنا چاہے گا تو بھی نہیں بھاگ سکے۔ تو بھائی جہنم بڑی خطرناک ہے، اور ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے آفتاب کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی کیا برداشت کریں۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی کہ ہم دنیا میں بادل کی غرض کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے غضب کو کیسے برداشت کریں۔ یہاں بادل گرجتا ہے تھوڑا سا بارش کے زمانے میں تو ہم ہمارے در کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے غضب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ ایمان ایک عظیم الشان دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو ایمان دیا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ایسا دیا کہ جس سے میں راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، میں تمہارے دین سے راضی ہوں۔ اور بادشاہ خود کہہ دے تمہارے کام سے راضی ہوں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے دین سے راضی ہوں، وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عظیم الشان ایمان دیا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یاد رکھو میں کفر شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی گناہوں کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ روایتیں بھری پڑی ہے اللہ کی معافی کے اعلانات سے کہ کیسے بہانوں سے وہ معاف کرے گا۔ کبھی باپ کی سفارش بیٹے کو، بیٹے کی سفارش باپ کو، حافظ کی سفارش دوسروں کے لیے، اور عالم کی سفارش، علماء کی سفارش، اولیاء کی سفارش، بیوی کی سفارش، شوہر کی سفارش، معلوم مظلوم جو ہے جن کے اوپر احسان کیا ان کی سفارش، دنیا بھر کے لوگوں کی سفارشوں سے اللہ کہے میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت پر غور فرمائیں کہ الحمد شریف کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اپنے آپ کو فرمایا مالکی یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا معنی، دین کا معنی جزا، بدلہ۔ قیامت کو یوم الدین اس لیے کہا، سنو، قیامت کو یوم الدین اس لیے کہا کہ وہ بدلے کا دن ہے۔ ابھی کل ہی مولانا ابراہیم صاحب نے بہت اچھی بات کہی اجتماع میں، بہت اچھی، دل کو لگنے والی۔ مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا۔ دارالحقوق کا معنی ہوتا ہے یہاں ایک دوسرے کے حق ہے، ایک دوسرے کے حق ہے۔ اور مثال دی
کہ آپ کپڑے دھلانا چاہتے ہیں تو کپڑے دھونے والے کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے دھلانے کی ضرورت ہے، تمہارا تعلق ہوا اس سے۔ آپ نائی اور حجام کی دکان پر گئے، آپ کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تعلق ہوا۔ اسی طرح رشتہ دارانہ تعلق، دوستانہ تعلق، استاد شاگرد کا تعلق، پیر مرید کا تعلق، محلے والوں سے تعلق، اطراف سے تعلق، ہر ایک سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو ایک دوسرے سے متعلق بنایا اور ایک دوسرے کے حق رکھے، حقوق۔ جانور چرند و پرند میں یہ کچھ نہیں۔ چڑیا ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ اندے سے نکلا، ابھی وہ چھوٹا سا ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے اس کی ماں اس کو کھلاتی ہے، لیکن جہاں پر نکل آئے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، نہ اس کو یہ پتا میری ماں کہاں ہے، نہ اس کو یہ پتا میرا باپ کہاں ہے، تعلق ختم۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوا، جب تک چھوٹا ہے دودھ پی رہا ہے، جب بڑا ہو گیا اسے کچھ پتا نہیں میری ماں کہاں میرا باپ کہاں، بس وہ ایک آزاد ہے۔ تمام جانوروں کا حال یہ ہے کہ بچے ہیں تو ذرا سا تعلق، بڑے ہوئے تو سارے تعلقات ختم۔ انسان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، انسان ہر وقت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا باپ مر جاتا ہے تو بھی تعلق ختم نہیں ہوا۔ یہ بچہ جب بھی بلایا جائے گا اس کے باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا، چاہے باپ مر چکا ہے۔ قیامت کے دن اس کے باپ ہی کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے گا۔ تو دنیا دار الحقوق ہے، اور جب ایک دوسرے کے حق ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب کیسے ادا کیا جائے تو اللہ نے اس کے لیے شریعت دی کہ یہ شریعت ہے، اس شریعت کے مطابق عمل کرو۔ شریعت کی ضرورت اس لیے پڑی، قرآن کی ضرورت اس لیے پڑی، پیغمبر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہمیں حقوق کے ادا کرنے کا۔ اسی لیے میرے بھائیو ایک بات سمجھو، قرآن اور حدیث جب ہم کو یوں کہہ رہے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ نے انصاف کس کو کہا؟ میں آپ انصاف کہتا ہوں میرا حق دیا جائے اور پھر مجھے تمہارا دینا ہے تو میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ اور شریعت انصاف کس کو کہتی ہے؟ سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا انصاف کی تعریف ہے؟ تم دوسروں کے لیے جو وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ذلیل نہ کرے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی گالی نہ دے تو چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی میں گالی نہ دوں۔ میں چاہتا ہوں لوگ میرے قرض کو ادا کریں تو مجھے بھی آپ کے قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ اگر میں ذلتی کو پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائیوں کے لیے ذلتی کیوں پسند کروں؟ اگر میں اپنے لیے حسد کو پسند نہیں کرتا تو میں دوسروں کے لیے خود حسد کیوں کروں؟ اگر میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں آنے والی بہو سے متعلق نبی کے اس فرمان کو سمجھ لیں کہ جیسے میری بچی سے متعلق میری سوچ ہے، آنے والی بہو سے متعلق بھی میری یہ سوچ ہونی چاہیے، تو خدا پاک کی قسم اس ساس اور بہو میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ انصاف کی تعلیم دی گئی، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصاف کی تعریف فرمائی، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ میں سب سے اپنا حق لوں، کسی کو اپنا اس کا حق نہ دوں، اس کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ نے پہلی صورت میں فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ دنیا میں تو دار العمل ہے، دار الحقوق ہے، یہاں عمل کرنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، بدلہ تمہیں قیامت میں ملے گا، اچھا برا دونوں طرح۔ اب جب قیامت میں بدلہ ملے گا تو جب بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جج بن کر بیٹھے گا، فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرے گا وہ تو۔ اور جو جج ہوتا ہے، فیصل ہوتا ہے، وہ قاضی کہا جاتا ہے، وہ مالک نہیں کہا جاتا۔ مالک اور ہوتا ہے، مالک تو ملکیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، وہ حاکم کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والا۔
تو اللہ نے اپنے آپ کو حاکم کا لفظ نہیں کہا کہ میں حاکم بن کر بیٹھوں گا فیصلہ کرنے والا، مالک بن کر بیٹھوں گا۔ مالک کیوں کہا؟ تو جج بن کر بیٹھنے والا ہے تو اسی کے مطابق لفظ آنا چاہیے تھا، حاکم یوم الدین، قاضی یوم الدین۔ مالک کیوں لایا؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہہ کر بتایا کہ دنیا کا جج اور دنیا کا قاضی یہ قانون کے تابع ہوتا ہے، اس کو کسی پر رحم آ جائے کسی مجرم پر اور یہ معاف کرنا چاہے تو بھی معاف نہیں کر سکتا، اسے قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہوگا اور سزا دینا ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں قانون کے تابع قیامت میں نہیں ہوں گا کہ اگر میں کسی کو معاف کرنا چاہوں تو معاف بھی نہ کر سکوں، میں تو قیامت کے دن کا مالک ہوں گا، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو معاف کیوں کیا، اس کو سزا کیوں دے دی، اس لیے مالک کا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے ہمیں دنیا میں شریعت دی تاکہ ہم دنیا میں کفر، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیے، ضوابط دیے، قوانین دیے کہ اس کو دیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس لیے ایسے اعمال سے بھی ہمیں بچایا گیا جو اعمال آگے چل کر کہیں ہمیں برائیوں میں نہ لے جائے۔ سنو، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ دوسری عورت کا بچا ہوا پانی، اپنی عورت کا نہیں، کسی اور کی عورت ہے اور اس نے پانی استعمال کیا تھا وضو اور غسل میں اور پانی بچا ہوا ہے، وہ پانی پاک ہے؟ ناپاک تو ہے نہیں، پانی پاک ہے۔ لیکن فقہا احتیاط پہلو یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس پانی کو استعمال نہ کرو احتیاطاً، اگر اور پانی موجود ہے تو دوسرے پانی سے وضو کر لو، غسل کر لو، اس پانی کو استعمال نہ کرو جو پرائی عورت کا پانی ہے اس نے استعمال کیا ہے، اگرچہ وہ 100% پاک ہے تو وضو کرو گے ہو جائے گا، غسل کرو گے ہو جائے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تم اس پانی کو، اے اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اب حکمت بتائی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ وضو کرتے کرتے، غسل کرتے کرتے تیرا ذہن اس پرائی عورت کی طرف چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ تمہیں بچانا چاہتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو پہلے باہر سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو جاؤ، اور جب مکان میں جاؤ تو آقا فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر مکان میں نظر نہ کرو، اس شوکیس پر اس شوکیس پر نظر نہ کرو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ رب کریم عجیب بات ہے، آنکھیں تو نے دیکھنے کے لیے دی ہے، اگر مکان میں یہاں وہاں دیکھ لیا تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ تیرا نبی اس سے منع کر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے حکمت اس میں یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر تو ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے اور تجھے کوئی چیز بھاگ گئی، اچھی لگی تجھے، بہت ممکن ہے کہ تیرے دل میں اس کو لینے کا خیال پیدا ہوا تو تو چوری تک پہنچے، اور چوری نہ ہو تو کم سے کم تیرے دل میں ایک حرص اور لالچ تو پیدا ہو جائے گی۔ نبی اس سے بھی بچانا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا ادھر ادھر نظر نہ کرو۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایسے اعمال پر بریک لگائی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے پاس تشریف لائے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوج محترمہ ام المؤمنین ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، حضرت کے پاس تشریف فرماتی بیٹھی ہوئی تھی مکان میں۔ عبداللہ ابن مکتوم نے اجازت مانگی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، آپ نے اجازت مانگی تو حضرت نے ان دونوں عورتوں سے فرمایا احتجبا، پردہ کرو، جاؤ پیچھے جاؤ۔ تو ان دونوں زوجہ محترمہ نے، ہماری امیوں نے نبی کو یوں کہا اللہ کے حبیب یہ تو نابینا ہے، یعنی یہ کہاں دیکھتے ہیں ہم کو کہ پردے کی ضرورت ہو، یہ تو نابینا ہے۔ حضرت نے فرمایا افامی آوانے انتما، تم دونوں نابینا ہو؟ اب بعض علماء نے تو اس سے مسئلہ نکالا کہ جیسے مرد پرائی عورت کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح عورت بھی پرائے مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہی مسئلہ نکالا۔
اگرچہ ہمارے حنفیہ کا یہ مسلک نہیں ہے، احناف کا مسلک یہ ہے کہ مرد پرائی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت دیکھ سکتی ہے بشرطے کی خواہشات نہ ہو، ہوس نہ ہو۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر حبشہ کے وہ صحابہ جو مسجد نبوی کے باہر عید کے دن اپنا کرتب اور بلم چلانا بتا رہے تھے، اس کو حضرت عائشہ نے دیکھا اور حضور نے بتایا، لیکن وہاں خواہشات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ دونوں پردہ کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم تو دیکھتے نہیں، تو پھر پردہ کرنے کو کیوں کہا گیا؟ دیکھو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اعمال جس سے آگے کی قباحت پیدا ہونے کا امکان ہے تو شریعت نے بریک لگائی۔ نابینا آدمی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی یہاں کھجا رہا ہے، کبھی یہاں کھجا رہا ہے، اور کبھی اس کے بار بار سطر کے اوپر ہاتھ جاتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ کوئی گندا پن نہیں سوچ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اچھی طرح رہوں اور میرا کوئی عضو کھلنے نہ پائے، اس لیے بار بار سطر پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور عورتوں کے سامنے ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم پیچھے چلی جاؤ۔ شریعت مطہرہ جو ہے ہماری شریعت بہت لطیف شریعت ہے، اس کی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعمال عطا فرمائے، جو شریعت عطا فرمائی، خدا پاک کی قسم ایسی شریعت دی ہے کہ اگر اس شریعت پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں تو تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے مکان میں حضرت تشریف لائے، کچھ چھوٹی بچیاں تھیں، وہاں خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا، چھوٹی بچیاں تھیں، وہ کچھ گانا گا رہی تھی۔ کیا گانا گا رہی تھی؟ جنگ بعاث کے تذکرے۔ جنگ بعاث ایک جنگ تھی جو حضرات انصار میں ہوئی تھی، اوس اور خزرج کے بیچ میں۔ یہی انصار جو اللہ کے نبی کی بنیاد پر بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ وہ تو 120 سال سے لڑتے چلے آ رہے تھے، بڑی زبردست لڑائی، انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، بدلے پہ بدلہ، بدلے پہ بدلہ۔ تو جو لوگ مرے تھے اور بڑی بہادریاں ان کی تھی، یہ بچیاں ان بہادریوں کو بیان کر رہی تھی۔ کوئی حد نہیں، کوئی خواہش کا گانا تو تھا نہیں، شہوت کو بھڑکانے والا کوئی برا گانا تو تھا نہیں۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، بچیاں گا رہی تھی، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت تشریف لائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت بستر پر پہنچے، چادر اوڑھی اور کروٹ بدل کر سو گئے۔ بچیوں کو کچھ نہیں کہا، گانے دیا، حضرت کروٹ بدل کر سو گئے، چادر اوڑھ لی۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے، ابو بکر نے بچیوں کو ڈانٹ دیا کہ کیا کر رہی ہو تم؟ اللہ کے نبی یہاں سوئے ہو گئے، تم اس طرح گانا گا رہی ہو۔ تو حضرت نے کروٹ بدلی اور ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر گانے دو ان کو، اس لیے کہ یہ کوئی غلط گانا تو تھا نہیں، جو آج کل کے خواہشات والے گانے وہ نہیں، یہ تو جنگ بعاث کے اندر جو ان کے باپ دادا کے کارنامے تھے اس کو گا رہی تھی۔ اسی سے تو علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کی شان میں اشعار پڑھے جائیں، اللہ کی شان میں پڑھے جائیں، کسی بزرگ کی شان میں پڑھے جائیں، اپنے اس شیخ کے باب میں اشعار پڑھے جائیں، اپنے استاد کی تعریف میں اشعار پڑھے جائیں، جائز ہے، کوئی برے نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ جواز کا نکل آیا، صدیق اکبر کو حضرت نے فرمایا گانے دو ان کو، لیکن دوسری طرف حضرت جو ہے کروٹ لیٹ کر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ حضرت نے خود کروٹ اس لیے بدل لی کہ حضرت نے دیکھا مضمون صحیح ہے، گانے کی اجازت ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر اس کو پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح کا گانا اس طرح گایا جائے۔ علماء نے اس سے اور ایک مسئلہ نکالا کہ اس طرح کے گانے کی اجازت ضرور ہے، لیکن اہل تقویٰ کو چاہیے کہ ایسی مجلس میں شریک نہ ہو۔ آج کل جو عمومی طور پر صرف اسی کی مجلس کی نعت خوانی، صرف نعت خوانی، اور اس کی مجلس منعقد کی جاتی ہے اور گھنٹوں چلتی ہے، وہ پھر اجازت اپنی جگہ، لیکن حضرت کا کروٹ بدل کر لے جانا،
ورنہ تو امت نہ معلوم اس سے کیا مسئلہ مستنبط کر لیتی اگر حضرت بھی برابر سنتے رہتے۔ خیر یہ ایک دو میں نے مثالیں اس لیے دی تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ شریعت مطہرہ ہر ایسا عمل جو آگے چل کر برائی تک پہنچنے والا ہو، اسی لیے روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عالن النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو دھپڑا بجا کر۔ دھپڑا اور ڈھولک میں فرق ہے، ڈھولک دونوں طرف سے بند ہوتا ہے اور دھپڑا ایک طرف کھلا ایک طرف بند۔ حضرت نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو اس کو ذرا بجاؤ، یہ اس لیے بجانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نکاح ہو گیا ہے، ورنہ کل کو ہاتھ پکڑ کے نکلیں گے تو کہیں گے ظالم کس کو لے کر جا رہا ہے، اس لیے فرمایا۔ لیکن ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اب نہیں بجایا جائے گا، حالانکہ حدیث میں اب نہیں بجایا جائے گا۔ کیوں؟ اگر آج ہم کو اور آپ کو دھپڑا بجانے کی اجازت دی جائے تو کل کو ہم بینڈ بازی پر چلے جائیں گے، ہمیں بہت بڑی قباحت پر پہنچا دے گا۔ اس لیے علماء نے روایت کے باوجود منع کر دیا۔ ایسے بے شمار مسائل ہیں شریعت مطہرہ میں، اسی کے قبیل سے یہ بھی مسئلہ ہے جو آج کا سبق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر سے منع فرمایا۔ پہلی امتوں کے اندر اجازت تھی، لیکن اس امت میں قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں، جاندار کی تصویر کو نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں ذکر فرمائی ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون یوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم، جو اس طرح کی تصویریں کھنچواتے ہیں بلا ضرورت ہے پاسپورٹ کاپی میں، آدھار کارڈ کے بنانے میں، سرکاری قوانین میں، دستاویز کے بنانے میں، وہاں آپ کو ضرورت ہے، وہ یقیناً اجازت ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے، لیکن بلا ضرورت شوقیہ تصویریں۔ جنہوں نے جاندار کی تصویر، چاہے وہ میری تصویر ہو، آپ کی تصویر ہو، اور چاہے کسی بزرگ کی تصویر ہو، بہت سارے لوگ بزرگوں کی تصویر لے کر پھرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بزرگ کی تصویر ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی تصویریں لی ہے اور کاغذات کے اوپر لے آئے ہیں، فرمایا ان کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، اور کب تک سزا ہوتی رہے گی؟ اللہ کہے گا احیوا ما خلقتم، جس کو تم نے بنایا تھا اس میں جان ڈالو، اور بندہ جان نہیں ڈال سکے گا تو سزا ہوتی رہے گی۔ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ۔ آئے دن آج کل ایک فیشن بنی ہوئی ہے تصویروں کی، آئے دن ایک فیشن بنی ہوئی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بزرگان دین بیٹھے ہوئے فوٹو لے لیا چپکے سے، اس سے بہت احتیاط۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اس طرح کی تصویروں سے کیا ملے گا ہم کو؟ کیا ہماری عزت بڑھ جائے گی؟ کیا ہماری عمر میں زیادتی ہو جائے گی؟ سنو، اللہ کے نبی نے جس کو ناپسند فرمایا اس میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی، اس پر تو لعنت ہے، اس پر تو سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی باتوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، حضرت ایک سفر سے تشریف لائے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت ہی کے خاطر دروازے پر ایک اچھا پردہ لٹکایا تھا، کہ حضرت کو ذرا اچھا لگے۔ حضرت گھر میں آئے، دیکھا کہ پردے پر تصویریں ہیں، حضرت واپس ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ ثم الیہ، اللہ کے حبیب میں اللہ سے پہلے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے، مجھ سے قصور کیا ہوا کہ آپ گھر میں نہیں آ رہے؟ دیکھو یہ بھی معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کسی سے معافی مانگے تو ہم یوں کہیں پہلے میں اللہ سے مانگتا ہوں پھر آپ سے مانگتا ہوں۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ جب ہم یوں کہیں گے نا کہ پہلے میں اللہ سے مانگتا ہوں پھر آپ سے، تو اللہ کے نام آنے کی وجہ سے سخت دل والا بھی نرم ہو جائے گا۔ انی اتوب الی، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں پھر آپ سے، میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ جو پردہ تو نے لٹکایا اس پر تصویریں ہیں، اور تصویر والے مکان میں نبی نہیں آ سکتا، رحمت والا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پردہ اتار دیا،
اس کو کاٹ دیا اس طرح پر کہ سر جدا، سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑے کر کے اس کو تکیے کا غلاف بنا دیا، اس طرح پر کہ تصویریں بالکل نظر ہی نہ آئے۔ ایک اور روایت میں جو آگے آتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے، یجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم۔ قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه۔ فرمایا تصویر بنانے والے جہنم میں جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تجھے اگر بہت شوق ہے تصویر کا، بہت شوق ہے تجھے، تو اچھا تو غیر زیرو کی بنا لے، درخت کی بنا، پہاڑ کی بنا، مکان کی بنا، یہ تصویریں بناؤ، اس پر تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن زیرو کی تصویریں نہ بناؤ، اس لیے کہ جو انسان زیرو کی تصویر، جاندار کی تصویر بناتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی خلقت میں شریک ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اچھا روح ڈال دے اب اس میں روح ڈال۔ تو میرے بھائیوں، ایسے امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھو کفر دنیا میں کیسے آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ کفر دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آیا۔ کیسے آیا؟ مورخین فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے، ان میں جب بھی کوئی مرتا تھا تو شیطان نے یہ پتی پڑھائی کہ یہ تیرا آدمی بڑا اللہ والا تھا، نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، ایک کام کر اس کی تصویر بنا لی۔ تو اس زمانے میں پتھروں کی تصویر بناتے تھے، تو پتھر کی تصویر بناتے تھے۔ کیوں بنوائی؟ شیطان نے کہا یادگار، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، فریم میں تصویر لگا کر ابا کی یادگار، امی کی یادگار، یہی شیطان نے پتی بھرائی تھی کہ یادگار۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ پتی پڑائی کہ یہ جو تصویر تم بنا رہے ہو اپنے بزرگوں کی، اپنے صالحین کی، اپنے نیک لوگوں کی، اصل میں اس کو اس لیے بنانا ہے کہ تمہارا جی عبادت میں نہیں لگتا تو ان عابدین کی زندگی کو دیکھ کر تمہارا جی لگے گا۔ یہ اللہ والے تھے، یہ نیک لوگ تھے، اچھا یہ عبادت کرتے تھے، تو چلو ان کی وجہ سے اب ہمارا دل بھی لگے گا۔ یہاں تک تو پہنچایا۔ پھر کچھ نسل گزری، کچھ وقت گزرا کہ آنے والی نسل کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیا کہ تیرے باپ دادا جو عبادت کرتے تھے نا، وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، وہ تو اسی کو سجدہ کرتے تھے۔ اب آنے والی نسل نے اسی کو عبادت کرنا شروع کر دیا، اسی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، یہ صالحین کی عبادت شروع ہو گئی اور وہیں سے بت پرستی چل پڑی۔ ہماری شریعت میں اسی لیے بریک لگائی گئی کہ آج تم تصویریں بناتے ہو یادگار کے طور پر اور فریم میں رکھتے ہو، کل کو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اس کے اوپر اگر کی بتی جلائے، اس پر فلار چڑھائے، اور اس کے بعد کی اولاد اس کے سامنے نمن کرے، اور اس کے بعد کی اولاد اس کے سامنے سجدے کرنے لگ جائے، کفر اور شرک تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ نے ہر ایسا عمل جو تمہیں کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے، جو برائیوں تک پہنچانے والا ہے، جو رذائل تک پہنچانے والا ہے، جو خبیث اعمال تک پہنچانے والا ہے، ان تمام اعمال پر قرآن اور حدیث نے بریک لگائی تاکہ انسان اپنے قلب کے اعتبار سے صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے۔ اس لیے یہ سارے مسائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ایک روایت اور آ رہی ہے، جس روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور جبریل نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ کل فلاں وقت پر آؤں گا۔ وہ وقت آ گیا لیکن جبریل امین تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے حبیب انتظار فرما رہے، انتظار فرما رہے، انتظار فرما رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، وَكَانَ بِيَدِهِ عَصَا فَطَرَحَ مِن يَدِهِ، نبی علیہ السلام نے یوں عصا کو پھینکا اور یوں فرمایا
मा युखलिफु अल्लाहु वअदहु वला रसूलुहु, نہ اللہ وعدے کے خلاف کرتا ہے نہ اس کا رسول وعدے کے خلاف کرتا ہے، تو جبریل بھی وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ مجھے وعدہ تھا جبریل کا کہ اس وقت پر میں آؤں گا، وہ وقت ہو چکا اور ابھی تک جبریل نہیں آئے۔ حضرت انتظار میں تھے، اتنے میں نظر پڑی کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ آپ نے کہا یہ کب آ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم یہ کب نیچے پہنچ گیا۔ اللہ کے حبیب نے اس کو گھر سے نکالا تو جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں تو یہی تھا، لیکن کتا چونکہ خبیث ہے، ناپاک ہے، اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں جبریل نہیں آتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا بھی ایک ایسا جانور ہے کہ جہاں پر جبریل بھی نہیں آتے، نبی علیہ السلام بھی نہیں آتے۔ روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کے مکان میں اور ایک موقع پر کتا گھس گیا تھا، یا کتے کا پلا اور بچہ گھس گیا تھا۔ حضرت باہر کے تشریف نہیں لائے جب تک کہ اس کو نکالا نہ گیا۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شوقیہ کتا پالتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے جائز ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو شوق کے لیے، جیسے آج کل لوگ شوق کے لیے کتے پالتے ہیں، فرمایا جو شوق کے لیے کتے پالتے ہیں روزانہ 2 قرات ثواب اس کی نیکیوں میں سے کم ہوتا رہتا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب کم ہو جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ اس طرح کی قباحتوں سے، اس طرح کی برائیوں سے اور ایسے اعمال سے جو ہمیں کفر و شرک تک پہنچائے، جو برائیوں تک پہنچائے، جو رذیل اعمال تک ہمیں پہنچائے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مقدس اور پاکیزہ شریعت پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عابد بھائی غنی بھائی کی بیوی حسینہ بی بی کا انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت کی گزارش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جیسے گزشتہ منگل کو بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات کو ایکتا سمیلن کے عنوان سے جو پروگرام رکھا گیا ہے جمعیت علماء کا، سارے احباب سے گزارش ہے کہ وہاں شریک ہو اور ہمارے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو وہاں ہم ثابت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کے ایک استاد الحدیث مفتی عارف صاحب جو